افغانستان کے فلک بوس پہاڑوں کے دامن میں چھپا ہوا ایک ایسا گاؤں جہاں سردی محض ایک موسم نہیں بلکہ زندگی اور موت کا سب سے کڑا امتحان ہے۔ جب یہاں برفانی طوفان اپنا قہر ڈھاتا ہے تو پوری وادی ایک سفید قبرستان میں بدل جاتی ہے۔ دالجیم حرارت -30 ڈگری تک گر جاتا ہے اور یخ بستہ ہوائیں اس قدر بے رحم ہو جاتی ہے کہ سانسیں بھی سینے میں جمتی محسوس ہوتی ہے۔ دنیا کے نقشے پر دھندلا سا نظر آنے والا یہ گاؤں یہاں بسنے والوں کے لیے پوری کائنات ہے۔ سردیوں کے مہینوں میں یہ علاقہ دنیا سے بالکل کٹ جاتا ہے۔ برف کی موٹی تہیں راستوں کا نام و نشان مٹا دیتی ہے۔ نہ یہاں بجلی کی سہولت ہے اور نہ ہی رابطے کا کوئی ذریعہ، مگر مٹی کی محبت ان لوگوں کو اپنے آباؤ اجداد کی زمین چھوڑنے نہیں دیتی۔ جب آسمان سیاہ پڑ جاتا ہے اور برف طوفان بن کر برسنے لگتی ہے تو گاؤں کی نبض جیسے رک سی جاتی ہے۔ لوگ اپنے گھروں کی دیواروں میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں، مگر ان کی ہمت کبھی منجمد نہیں ہوتی۔ اس ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو اس انکہی دنیا میں لے کر جائیں گے جہاں ہر صبح بقا کی جنگ سے شروع ہوتی ہے اور ہر رات خدا سے پناہ مانگ کر ختم ہوتی ہے۔ پتھر اور مٹی سے بنے یہ گھر محض دیواریں نہیں بلکہ سردی کے خلاف انسان کی مضبوط ڈھال ہیں۔ ان کی موٹی تہیں اندر کی قیمتی حرارت کو باہر کی بے رحم ہواؤں سے محفوظ رکھتی ہیں، مگر چھتوں پر جمی کئی فٹ موٹی برف سر پر منڈلاتا ہوا موت کا سایہ بن جاتی ہے۔ ہر صبح مرد اور بچے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان چھتوں کو صاف کرتے ہیں، کیونکہ اگر برف کا بوجھ وقت پر نہ ہٹایا جائے تو یہی گھر ان کی قبر بن سکتا ہے۔ گھر کے اندر زندگی سمٹ کر ایک ہی کمرے تک محدود ہو جاتی ہے۔ یہاں پورا خاندان لکڑی کے چولہے کے گرد ایک جان ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب باہر طوفان چیختا اور دھاڑتا ہے تو کمبل اور پشمینہ میں لپٹے لوگ اسی آگ کی لپٹوں میں زندگی کی امید تلاش کرتے ہیں۔ یہاں جانور پالنا کوئی شوق نہیں بلکہ بقا کی بنیادی شرط ہے۔ بھیڑ، بکریاں اور گھوڑے یہ محض مویشی نہیں بلکہ ان پہاڑوں میں زندگی کا واحد سہارا ہے۔ باہر کی یخ بستہ ہواؤں سے بچانے کے لیے ان بے زبانوں کو تنگ اور تاریک بچے اکثر انہی جانوروں کے قریب رہ کر حرارت حاصل کرتے ہیں۔ انسان اور حیوان دونوں مل کر قدرت کے اس قہر کا سامنا کرتے ہیں، اور اگر کوئی جانور بیمار پڑ جائے تو یہاں دواؤں کی دکانیں دستیاب نہیں ہوتی، بس بزرگوں کے آزمودہ ٹوٹکے اور دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہی آخری سہارا بنتی ہیں۔ یہاں کھانا صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ سانسیں بحال رکھنے کی جدوجہد ہے۔ سردی کے حملے سے پہلے ہی اناج اور خشک سبزیوں کا ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ جب برف کے پہاڑ راستوں کو نگل لیتے ہیں تو بازار تک رسائی ناممکن ہو جاتی ہے۔ دسترخوان پر گوشت کم مگر روٹی اور شوربہ زیادہ ہوتا ہے، اور یہاں گرم چائے محض ایک مشروب نہیں بلکہ سردی سے لڑنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ گھر کی عورتیں کم وسائل میں بھی زندگی کا پہیہ چلاتی ہے۔ وہی اس گھر کی اصل محافظ ہیں جو ہر چیز ناپ تول کر خرچ کرتی ہے۔ بچوں کو بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ یہاں ایک نوالہ ضائع کرنا زندگی کی توہین سمجھا جاتا ہے۔ رات ہوتے ہی سورج رخصت ہو جاتا ہے اور گھپ اندھیرا پورے گاؤں کو اپنی چادر میں لپیٹ لیتا ہے۔ بجلی کی غیر موجودگی میں تیل کے ٹمٹماتی چراغ ہی امید کی واحد کرن ہوتے ہیں۔ جسم کی حرارت محفوظ رکھنے کے لیے لوگ جلدی بستر میں پناہ لے لیتے ہیں۔ ایک ہی کمرے میں سمٹا ہوا خاندان ایک دوسرے کی سانسوں کی گرمی سے زندہ رہتا ہے۔ باہر ہواؤں کا شور کسی خوفناک چیخ کی طرح گونجتا ہے، مگر ان پہاڑی لوگوں کے لیے یہ ڈرونی آوازیں اب معمول کی لوری بن چکی ہے۔ یہاں روزگار کے مواقع محدود ہیں۔ گرمیوں میں بہایا گیا پسینہ سردی کی طویل راتوں کا سہارا بنتا ہے۔ کچھ مرد روزی کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں، مگر جیسے ہی برف باری شروع ہوتی ہے وہ لوٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور یہ واپسی کا سفر اکثر موت کے منہ سے نکلنے کے مترادف ہوتا ہے۔ گھروں کے اندر عورتوں کے ہنرمند ہاتھ اون سے کپڑے بنتے ہیں تاکہ اپنوں کو گرم رکھا جا سکے، اور کبھی کبھار یہی ہنر ان کی معیشت کا واحد سہارا بھی بن جاتا ہے۔ سردی کا موسم سب سے پہلے علم کے دروازوں پر قفل ڈال دیتا ہے۔ برف کی موٹی تہ
स्कूलों के रास्तों को निगल लेती हैं और महीनों तक तालीम का सिलसिला मुअत्तल रहता है। मगर जब तूफान थम जाता है तो ये नन्हे कदम यख बस्ता बर्फ का सीना चीरते हुए स्कूल तक पहुंचते हैं। उनके चेहरे सर्दी की शिद्दत से सुर्ख जरूर होते हैं, मगर उनकी आंखों में सीखने की चमक कभी मद्धम नहीं पड़ती। और जब रास्ते बंद हों तो घर ही मदरसा बन जाता है, जहां वालिदैन इल्म की शमा को बुझने नहीं देते। जब बर्फानी तूफान की दहशत कुछ कम होती है तो जमीन और आसमान का फर्क मिट जाता है। हर तरफ बस सफेद अंधेरा राज करता है। दरवाजे मजबूती से बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि अब बाहर निकलना मौत को दावत देने के मुतरादिफ होता है। घर के अंदर जिंदगी एक ही कमरे में सिमट जाती है, ताकि सांसों की हरारत ज़ाय ना हो। लकड़ी और राशन का ज़ख़ीरा अब जिंदगी की ज़मानत बन चुका है। बाहर बर्फ के नीचे रस्सियों और लकड़ी के सहारे बनाए गए रास्ते एक घर को दूसरे से जोड़ते हैं। ये महज रास्ते नहीं, बल्कि जिंदगी की डोरियां हैं। यहां जिंदा रहना सिर्फ ताकत का खेल नहीं, बल्कि सब्र और होशमंदी का इम्तिहान है। मगर यहां सर्दी से भी बड़ा दुश्मन बीमारी है, जहां डॉक्टर और अस्पताल का तसव्वुर महज एक कहानी हो, वहां नमूनिया और शदीद सर्दी का हमला किसी कहर से कम नहीं। लोग जड़ी बूटियों और गर्म शोरबूहे में शिफा तलाश करते हैं, मगर जब कोई शदीद बीमार पड़ जाए तो पूरा गांव एक जिस्म बनकर खड़ा हो जाता है। तूफान के दरमियान कंधों पर मरीज को उठाकर चलना नामुमकिन सा महसूस होता है, मगर इंसानी हमदर्दी हर रुकावट को तोड़ देती है। यहां लोग सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि मुश्किल की हर घड़ी में एक दूसरे के लिए ढाल बन जाते हैं। उन्हें खून के रिश्तों से भी ज्यादा करीब कर देती है। कुदरत की इस बेरहमी के बावजूद उन लोगों का हौसला कभी नहीं टूटता। उनके चेहरों पर सदियों की थकन जरूर है, मगर आंखों में उम्मीद के चिराग हमेशा रोशन रहते हैं। उनके नजदीक ये यख बस्ता मौसम कोई सजा नहीं, बल्कि सब्र का इम्तिहान है। जिस सुबह तूफान खामोश हो जाता है, वो दिन किसी त्यौहार से कम नहीं होता। बादल चीर कर आती धूप की एक किरण, गर्म चाय का एक कप, यहां किसी अजीम नेमत से कम नहीं। बर्फ में खेलते बच्चों की हंसी इस वीरानी में जिंदगी का सबसे मजबूत सबूत है। यहां बुजुर्ग अगली नस्ल को डर कर भागना नहीं, बल्कि सीना तान कर हालात का मुकाबला करना सिखाते हैं। और फिर जब बर्फ पिघलती है तो ये गांव एक नई जिंदगी के साथ अंगड़ाई लेता है। जमीन दोबारा सांस लेती है और मुर्दा रास्तों पर जिंदगी एक बार फिर दौड़ने लगती है। ये दास्तान सिर्फ अफगानिस्तान के किसी गुमनाम गांव की नहीं, बल्कि इंसानी अज़्म, सब्र और ईमान की एक जिंदा मिसाल है। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान हर हाल में जीना सीख ही लेता है।